فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين منكري فضائلهم مغاصبي حقوقهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. صلوات بر محمد وآله. قرآن مجید کے پاکیزہ اور بابرکت الفاظ ہیں جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خداوند عالم اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب اہل کتاب نے پیغمبر اسلام سے فرمایا اور کہا کہ اللہ نے ہمیں صاحب کتاب بنایا ہے، ہمارے علم کے لیے کافی ہے کہ ہم اہل کتاب ہیں، اور آپ کے پاس ہمارے مقابل میں وما اوتیتم علم الا قلیلا، آپ کو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ یہ یہودیوں کی فکر تھی کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس کتاب ہے، اس لیے ہم سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور اسی بنیاد پر پیغمبر اسلام کے علم کو چیلنج کیا کہ چونکہ ہمارے پاس کتاب ہے اور آپ کے پاس کتاب نہیں ہے، آپ کے پاس بہت مختصر سا علم ہے اور ہمارے پاس کتاب ہے، اس لیے ہمارے پاس علم بھی زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ مسلمان جو حسبنا کتاب اللہ کا جو دعویٰ ہے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، یہ مسلمانوں کی فکر نہیں ہے، یہ یہودیوں کی فکر ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کتاب ہے زیادہ تو ہمارے پاس علم بھی زیادہ ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا تم کس کو چیلنج کر رہے ہو اور کس کے علم کے احاطے کی بات کر رہے ہو؟ کہاں تمہارا علم، کہاں ہمارے حبیب خاص کا علم؟ اگر دنیا کے اگنے والے سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور سمندر کے ساتھ 7 سمندروں کو اور منظم کر دیا جائے، پھر بھی اللہ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے۔ سمندر سوکھ جائیں گے، اگنے والے درخت ختم ہو جائیں گے،
لیکن اللہ کے کلمے کو لکھا نہیں جا سکتا۔ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر، اگر میرے رب کا کلمہ لکھنا چاہو تو سمندر سوکھ جائے گا، لیکن اللہ کے کلمے کو لکھا نہیں جا سکتا۔ آپ غور فرمائیں، یعنی اللہ نے اپنے پیغمبر کے علم کا دفاع کرتے ہوئے یہ فرمایا، تم کس حبیب کی بات کرتے ہو؟ جس حبیب کو ہم نے علم دیا ہے اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ اگر ساری دنیا کا قیامت تک، چونکہ قرآن قیامت تک جائے گا، اور جب قرآن قیامت تک جائے گا تو یہ آیت بھی اور اس آیت کا مفہوم بھی قیامت تک جائے گا، تو جتنے درخت اگ چکے ہیں وہ بھی شامل ہیں اور جو درخت اگنے والے ہیں وہ بھی شامل ہیں، سب مل کر اگر علم پیغمبر کو لکھنا چاہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ سمندر سوکھ جائے گا، علم پیغمبر نہیں لکھا جا سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک مضبوط بحث ہے علماء کے درمیان، مفسرین کے درمیان، کہ پیغمبر اسلام کا جو دفاع کیا گیا وہ کلمات کے ذریعے سے دفاع کیا گیا۔ یہ کلمات کیا ہیں؟ یہ کلمات متعدد آیتوں میں کلمات کا تذکرہ موجود ہے، اور اس کا ایک جز میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا، اس کا دوسرا رخ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد ختم و دعا۔ توجہ کیجئے گا کہ اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کے رب کے کلمے کو کوئی لکھنا چاہتا ہے تو سمندر سوکھ جائیں گے۔ عزیزان گرامی، پہلے انسان سمندر کے گہرائی اور گہرائی کا اندازہ لگائے، اس کے پیمانے کو پہلے طے کرے، اس کے بعد اللہ کے اس عظیم خاص کے علم کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ اب تک دنیا سمندروں کی گہرائی اور گہرائی کا اندازہ نہیں لگا سکی ہے، تو جب پیغمبر اسلام کے زندگی میں بہنے والے اس ترقی یافتہ دور میں سمندر کی گہرائی اور گہرائی کا اندازہ ممکن نہیں ہے، تو وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ سارے سمندر سوکھ جائیں گے جن کی گہرائی کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے، سب بھی ہمارے حبیب کا علم لکھ نہیں سکتے ہو، کلمات پروردگار کو احاطہ نہیں کر سکتے، معرض تحریر میں نہیں لا سکتے ہو۔ مدہ یا مدو دو معنی مفسرین نے کیا ہے، بعض مفسرین نے کہا یہاں پر روشنی کے معنی میں ہے، بعض لوگوں نے کہا نہیں، وہ جو روشنائی اس کے اندر ڈالی جاتی ہے قلم کے اندر وہ یہاں مراد ہے، بعض نے کہا نہیں، جو چراغ میں تیل ہوتا ہے اس کو مت کہا جاتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اسے کنایا کیا گیا۔ کنایا کا مطلب کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ چراغ اس وقت تک جلتا ہے جب تک اس کے اندر تیل موجود ہو، اگر تیل ختم ہو جائے چراغ بجھ جائے گا۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ سارے سمندر مل کر کے یہ وہ تیل ہیں، اور ہمارے علم حبیب خاص کا علم وہ نور ہے جو اس چراغ کے طریقے سے روشن ہے، نہ یہ کلمات لکھے جا سکتے ہیں نہ سمندر سوکھیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ غرض کلمات سے مراد کیا ہے؟ کلمات کیسے کس کو ہیں؟ متعدد آیتیں موجود ہیں، لا مبدل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اگر کوئی چاہ کر کے بھی اللہ کے کلمے کو تبدیل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اللہ کا کلمہ بدلا نہیں جا سکتا۔ عزیزان گرامی، اللہ نے متعدد مقام وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسی کلمات کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، جناب ابراہیم نے انہی کلمات کو مکمل کر لیا، اور جب انہی کلمات کو مکمل کیا تب اللہ نے کہا انی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اماما۔ اس کا مطلب کلمات بہت اہم شے ہے، اللہ کی بارگاہ کا بہت اہم جنبہ ہے کلمات۔ اگر اس کو ایک نبی امتحان کی منزل میں طے کر لے اس سفر کو تو اللہ اسے لائق امام سمجھتا ہے۔ اس کا مطلب امامت سے جو جناب ابراہیم کو امامت دی جا رہی ہے اس سے ایک قدم آگے یہ کلمہ ہے جس کو پیغمبر اسلام کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ابراہیم ان کلمات کو مکمل کر لیں تب اللہ کی نگاہ میں امامت کے قابل سمجھے جاتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، تب جناب ابراہیم اللہ کی نگاہ میں امامت کے قابل۔ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اللہ نے اپنے کلمات کو صدق اور عدالت کے ساتھ مکمل کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، متعدد آیتیں موجود ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول کلمات سے مراد کیا ہیں؟
جو قرآن مجید میں متعدد آیتوں میں کلمات کا تذکرہ موجود ہے، ان کلمات سے مراد کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ان کلمات سے مراد وہی ہیں جن کلمات کے ذریعے سے جناب آدم کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے۔ توجہ کیجئے گا، جن کلمات کے ذریعے سے جناب آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے۔ اللہ نے تمام مقامات پر کلمات کا تذکرہ کرتے کرتے کہا کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ ہی سب سے بلند مرتبہ پر فائز ہونے والا عظیم جنبہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ سے بلند کوئی شے نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، کلمے سے بلند کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہے۔ اب اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہے تو ہے یہ کیا اللہ کا کلمہ؟ عزیزان گرامی، اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، ہم نے عیسیٰ کو جناب آدم کے طرز پر خلق کیا ہے۔ جناب آدم کو کیسے خلق کیا؟ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، ہم نے جناب آدم کو، توجہ کیجئے گا، ہم نے جناب آدم کو مٹی سے خلق کیا ہے اور جناب آدم کے طرز پر جناب عیسیٰ کو خلق کیا ہے۔ دونوں کی پیدائش میں مماثلت کیا ہے؟ کہ وہاں بھی اللہ نے کہا کن فیکون، یہاں بھی اللہ نے کہا کن فیکون۔ توجہ کیجئے گا، یعنی جناب آدم بھی اللہ کے کن فیکون کا نتیجہ ہے، جناب عیسیٰ بھی اللہ کے کن فیکون کا نتیجہ ہے۔ کن فیکون کیا ہے؟ آغا مکارم شیرازی نے فرمایا کن فیکون کا مطلب ہے اللہ کا قول، اللہ جس چیز کو کہہ دے وہ چیز ہو جائے، یعنی زیور وجود میں آنے کے لیے اللہ کے قول کی ضرورت ہے۔ اب اللہ نے قرآن میں کہا انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، اگر ہم کسی چیز کو زیور وجود عطا کرنا چاہتے ہیں تو صرف یہی کہتے ہیں کن فیکون۔ توجہ کیجئے گا، یعنی اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ قول، اور قول کیا ہے؟ اللہ کے ارادے میں اگر کوئی چیز آئے اور اس کو وجود دینا چاہے تو اللہ کن فیکون کا سہارا لیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ امر الہی ہے، امر الہی کے ذریعے سے چیز وجود میں آتی ہے۔ تو امر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ امر کوئی چیز اور نہیں ہے، امر وہ ہے کہ جیسے ہی اللہ کسی چیز کو وجود دینا چاہتا ہے وہاں بھی صرف کن فیکون کہتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں اپنی منزل کے تک آ گیا، یعنی اللہ کا کلمہ سب سے بلند، اور اسی اللہ کے کلمے کے ذریعے سے جناب آدم کی توبہ قبول، اسی اللہ کے کلمے کے ذریعے سے جناب ابراہیم امامت کے لائق قرار کر پائے، اور یہی کلمہ ہے کہ جناب پیغمبر اسلام کے علم کے دفاع ہوا اسی کلمات کے ذریعے سے۔ کلمات ہے کیا؟ کہ سب سے بلند مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں نگاہ میں کلمہ ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ کہ کلمہ قول ہے۔ قول کیا ہے؟ کہ امر الہی ہے۔ توجہ کیجئے گا، قول کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا قول دو قسم کا ہوتا ہے، ایک قول وہ ہے جو اعلان اور خبر کے طور پر ہوتا ہے، ایک قول وہ ہے، ایک قول اور کلام وہ ہے جو حکم اور فرمان کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی کلام الہی دو قسم کے اندر، قول پروردگار دو قسم تقسیم ہو رہا ہے۔ ایک قول وہ ہے جو اللہ نے معرض خبر میں رکھا ہے، جو اللہ نے معرض تبلیغ میں رکھا ہے، جو اللہ نے معرض ابلاغ میں رکھا ہے، اور ایک قول وہ ہے جو معرض حکم میں ہے، جو معرض فرمان میں ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے اسی قول کو تقسیم کرنے کے لیے دو منصب بھی بنائے۔ توجہ کیجئے گا، ایک اللہ کا قول وہ جو معرض تبلیغ میں ہے، ایک اللہ کا وہ قول جو معرض حکم میں ہے، یعنی جو خبر ہے، توجہ کیجئے گا، جو اعلان اور خبر ہے وہ ایک قسم ہے، جو حکم اور فرمان ہے دوسری قسم ہے۔ جو خبر ہوتی ہے وہ تصدیق کی محتاج ہوتی ہے، توجہ چاہتا ہوں، اور جو فرمان اور حکم ہے وہ تنفیذ اور تثبیت کی محتاج ہے۔ یعنی حکم اس وقت تک نہیں ہے جب تک معرض تنفیذ میں نہ ہو، جب تک اسے نافذ نہ کیا جائے، اور خبر اس وقت تک خبر نہیں جب معرض تصدیق میں نہ آ جائے۔ پیغمبر اسلام کو اللہ نے بتا دیا میرے حبیب ان دو کلموں کے ذمہ دار تم ہو، ہم نے تمہیں کلمے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، یعنی تم معرض تبلیغ میں بھی ہو، تم معرض تنفیذ میں بھی ہو۔ توجہ کیجئے گا، یعنی معرض تبلیغ میں کیا ہے؟ نبی خبر لاتا ہے اور لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، یہ معرض تبلیغ ہے۔ یعنی نبی کی
جنبہ نبوت یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے خبر لے گا اور لوگوں تک پہنچا دے گا. لیکن دوسرا جنبہ باقی رہ جاتا ہے معرض تنفیذ کا، معرض نفوذ کا، کہ کہاں پر اس کو نافذ کیا جائے گا. نہیں، عملی طور پر اس خبر کو کیسے پیش کیا جائے گا. لہذا پیغمبر کی دو ذمہ داریاں ہیں. ایک پیغمبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے کلام کو لے، اور دوسری ذمہ داری ہے کہ اس کلام کو پیغمبر اسلام پریکٹیکل طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرے. اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد یہ فقرہ قرآن میں رکھا، الحمدللہ رب العالمین. اللہ تمام عالمین کا رب ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ پوری کائنات، عالمین کہا ہے، پوری کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی تربیت کا محتاج ہے، اسی لیے عالمین کا رب کہا گیا. عزیزان گرامی، جب پوری کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی تربیت کا محتاج ہے تو اللہ خود تو تربیت کرنے آئے گا نہیں. جب پورے عالم کی تربیت کا مسئلہ ہے تو اپنی کارخانے قدرت سے ایک ایسا مربی تیار کرے. توجہ کیجئے گا، ایک ایسا مربی کا تیار کرے جو اس کی کارخانے قدرت کا تربیت یافتہ ہو، تاکہ پوری کائنات کے ایک ایک ذرے کی تربیت کر سکے. ورنہ جنبہ ربوبیت مکمل نہیں ہوگا. مفہوم ربوبیت کمال پر تب پہنچے گا جب ربوبیت کا ایک ایک رمز پورے کمال کے ساتھ پوری کائنات میں اتارا جائے. عزیزان گرامی، کائنات کی تربیت کا مسئلہ ہے، کسی ایک بشر کی تربیت کا مسئلہ نہیں ہے. اب جب کائنات کی تربیت کا مسئلہ ہے اور اللہ نے عالم کی تربیت کا مسئلہ پیش کیا ہے تو کون تربیت کرے گا؟ اللہ نے بھی کہا کہ تربیت کے باب میں نے ایک ایسے رسول کو تیار کیا ہے جس کو ہم نے عالم کی تربیت کے لیے رکھا. اسی لیے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے میرے حبیب، تم تربیت کے باب میں ایسے ہو اس لیے کہ تربیت کمال پر تب پہنچی گئی جب مربی کے اندر جذبہ رحم پایا جائے، جذبہ ترحم پایا جائے، جذبہ رعوفت پائی جائے. پیغمبر اسلام سے بہتر کمال پر پہنچنے والا، عالمین کی رحمت پر فائز ہونے والا رسول، جس کو اللہ نے عالمین میں رحمت بنا کے بھیجا تھا، صرف اس لیے کہ معرض ربوبیت کو، اس تربیت کے بعد کو کمال تک پہنچایا جا سکے. پیغمبر اسلام کو اتار دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ تربیت کرنا ہے. پیغمبر اسلام آئے، تین ذمہ داریاں پیغمبر کی، اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. پیغمبر اسلام تربیت کے لیے آئے ہیں. تربیت کمال تک پہنچے گی جب ایک ایک رمز، ایک ایک چیز پیغمبر اسلام کو اللہ نے بتائی ہو. عالم کی تربیت کا مسئلہ ہے، اور عالم کی تربیت کون کرے گا؟ کہ جس کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے تربیت کر کے بھیجا ہے. اسی لیے چونکہ خود خدا بند عالم تربیت کرنے نہیں آ سکتا، اس لیے کہ آنے کے لیے زمان و مکان، جسم و جسمانیات کی ضرورت ہے. اللہ ہر چیز پاک ہے. اب عزیزان گرامی، اس نے ایک نبوت کے جنبے کو رکھا. کیوں رکھا؟ تاکہ ہماری بارگاہ سے تربیت کے سارے اصول سیکھے اور لوگوں تک پہنچا دے. یہ پیغمبر کی نبوت کی ذمہ داری ہے کہ نبوت معرض تبلیغ میں ہوتی ہے. وہ صرف پیغام لیتی ہے، پیغام پہنچا دیتی ہے. یعنی 1,24,000 پیغمبروں کی نبوت معرض تبلیغ میں تھی. ہر نبی پیغمبر کی بارگاہ تک آتے آتے اس منزل میں آیا کہ ہر سے پیغام پہنچایا ہے. لیکن یہ سارے پیغام معرض تکمیل میں تب پہنچیں گے جب یہ پریکٹیکل طور پر یہ ربوبیت سامنے، لوگوں کے سامنے پیش کی جائے. لہذا پیغمبر اسلام کی ذمہ داری عالم کی تربیت تھی. عزیزان گرامی، بہترین مربی وہ ہوتا ہے جو تربیت کے سارے اصول کو جانتا ہے. ایک خوبصورت باغ اپنے کمال پر تب پہنچے گا جب اس کا باغبان تمام اصول سے واقف ہو. اس پوری کائنات کی تربیت کی ذمہ داری پیغمبر کی ہے، اور پورے باغ میں تربیت کے 2 اصول ہیں. توجہ کیجئے گا. پہلا اصول یہ ہے، جب باغبان باغیچے کو تیار کرتا ہے تو جو فاضل چیزیں ہیں انہیں نکال دیتا ہے، جو بننے اور سنورنے والی ہیں انہیں روک لیتا ہے. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی. جو باہر کی چیزیں ہیں انہیں ہٹاتا ہے، جو اندر کی چیزیں ہیں انہیں روک دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ جملہ آسان کر کے کہنا چاہتا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، جو خود بخود اگ جائے اسے اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے. جو خود بخود باغ میں آ جائے اور اگ جائے
اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے، اور جن پودوں میں بننے اور سنورنے کی صلاحیت ہے انہیں روک دیا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام عالم اسلام کے باغ کے باغبان ہیں، اور پیغمبر اسلام نے اصول قائم کر دیا، جو خود بخود بنے گا اسے اسلام میں رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جو خود بخود بن کے آئے اسے اسلام میں رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اسے فاضل گھاس سمجھ کے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اور دوسرا اصول یہ ہے ایک باغبان کا، کہ جو چیز اس کے اندر سنورنے اور بننے کی صلاحیت رکھتی ہوگی اس کو پیغمبر روکیں گے، اس کو باغبان روکے گا۔ پیغمبر اسلام نے اپنی تربیت کے باب میں دونوں پہلو رکھے، اسی لیے اللہ نے یزکی کو مقدم کیا، یعلم کو مؤخر کیا۔ میرے حبیب تمہارے لیے تربیت کا پہلو پہلے ہے اور تعلیم کا پہلو بعد میں ہے۔ تم تربیت پہلے کرو گے اور لوگوں کو تعلیم بعد میں دو گے۔ عزیزان گرامی، لیکن پیغمبر اپنی زندگی میں جو کچھ کر رہے تھے یہ سارا مرحلہ معرض تبلیغ میں تھا۔ اب یہ معرض تبلیغ پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر کیسے آتی؟ جب پیغمبر جانے لگے ہجرت کے طور پر تو کافر اور قریش اور مکہ کے تمام لوگوں نے پیغمبر کی بارگاہ میں امانتیں رکھی۔ اب پیغمبر اسلام معرض تبلیغ سے نکل رہے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ اب کوئی ایسا ہو جو پورے جنبہ نبوت کو معرض تنفیذ میں لی آئے، یعنی عملی طور پر پیش کرے۔ جب پیغمبر چلے گئے تمام کفار قریش جمع ہو گئے۔ یہ تو اپنی صداقت کا دعویٰ کرتے تھے، اپنی سچائی کا دعویٰ کرتے تھے، ہماری امانتیں لے کے چلے گئے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے، میں کہوں گا یا رسول اللہ، کسی کے حوالے تو امانت کی ہوتی، کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہوتا۔ کہا نہیں، میں ایک بڑے مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ اب ایک عظیم شہر سے پیغمبر نکل رہے ہیں، اور اس پیغمبر اس شہر سے نکل کر کے کسی کے حوالے اس شہر کو کر رہے ہیں جس معیار میں نبوت پر لوگوں کا اطمینان تھا۔ پیغمبر بھی چاہتے تھے ہمارے بعد جو منصب آئے گا وہی اطمینان یہاں بھی نظر آنا چاہیے۔ توجہ چاہتے ہیں، وہی اطمینان یہاں نظر آنا چاہیے۔ جہاں تمہارا نفس مطمئن ہو اس جنبہ نبوت پر آ کر کے تم ٹک گئے کہ ہماری امانتیں محمد کے پاس محفوظ ہوں گی۔ پیغمبر چلے گئے، عزیزان گرامی اطمینان اکھڑنے لگا۔ جہاں نبوت کے اطمینان پر بات آئی فوراً امامت سپر بن کے کھڑی ہو گئی، فوراً امامت سپر بن کے آئی۔ سارے مکے کے کافر و قریش جمع ہیں۔ کون ہے پیغمبر اسلام کی نبوت و رسالت کو بچائے؟ اب صداقت پیغمبر کی بات ہے، مجروح ہو رہی ہے صداقت پیغمبر۔ اللہ کے اس نبی کا پورا جنبہ نبوت ایک عظیم مرحلے میں آ گیا۔ لیکن عزیزان گرامی، جہاں صداقت پیغمبر پر بات آئی سارا مجمع ایک سر جوڑ کر کے کھڑا ہے، ہماری امانتوں کا کیا ہوگا؟ پشت کعبہ سے وارث کعبہ کی آواز آئی، جس نے جو اپنی امانت محمد کے پاس رکھی ہے مجھ علی کے پاس لے کے چلا جائے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ نبوت و امامت دونوں ایک ہی مرحلے سے آئے ہیں۔ یہ بھی منصوص من اللہ ہے اور یہ بھی منصوص من اللہ ہے۔ جتنا اطمینان نبوت پر ہے اتنا ہی اطمینان تمہیں امامت بھی ہونا چاہیے ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ آپ نے غور فرمایا عزیزان گرامی، لہذا پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں یہ اہتمام کر کے جا رہے ہیں۔ ہم نے پوری زندگی جو نبوت کے مرحلے پہ گزارا ہے وہ معرض تبلیغ میں ہے۔ اب اس کے بعد جو امامت آئے گی وہ سارے مرحلے معرض عمل میں ہوگی۔ پریکٹیکل طور پر پیغمبر اسلام سمجھانے جا رہے ہیں کہ ہم نے مکے کا ایک شہر، توجہ کیجئے گا، ہم نے ایک شہر بھی اگر ایک لمحے کے لیے چھوڑا تو بغیر وارث کے نہیں چھوڑا۔ تو جب محمد ایک شہر کو بغیر وارث کے نہیں چھوڑ سکتے تو پورا اسلام کیسے بغیر؟ یہ دونوں ایک ساتھ چلیں گے عزیزان گرامی۔
یہاں عملی طور پر دونوں تصویریں چل رہی ہیں. پیغمبر کی نبوت کی تصویر وہ ہے جو تھیوری کے طور پر آئی ہے, اس کے ایک ایک جنبے کو امامت واضح کرتی جائے گی. پیغمبر اسلام بتائیں گے کہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں, لیکن آل محمد عملی طور پر بتائیں گے کہاں نازل ہوئی ہیں. پیغمبر اسلام بتائیں گے کہ آیت ولایت کہاں نازل ہوئی ہے, امیر المومنین انگوٹھی دے کے بتائیں گے کہ یہاں نازل ہوئی ہے. پیغمبر اسلام بتائیں گے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے, چادر کے نیچے آل محمد آ کے بتائیں گے یہاں نازل ہوئی ہے. پیغمبر اسلام, توجہ کیجئے گا, پیغمبر اسلام بتائیں گے کہ معرکہ کیسے لڑا جاتا ہے. پیغمبر اسلام بتائیں گے تلوار آسمان سے اتر کے آئی ہے, علی تلوار چلا کے بتائیں گے اس کا وارث میں ہوں. توجہ کیجئے گا, پیغمبر اسلام عملی طور پر ساری تصویریں پیش کر کے جا رہے ہیں کہ ہمارے بعد جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے امامت کا, یہ سب عملی طور پر ہوگا. اب سمجھانے کا کوئی مرحلہ نہیں ہے, اب سمجھنے کا سارا مرحلہ. اب پیغمبر اسلام جو تصویر, دو تصویریں ہیں پیغمبر اسلام, ایک نبوت اور دونوں پیغمبر کے پاس امامت بھی ہے, ہر منصب نبی کے پاس موجود ہے. عزیزان کرام, پیغمبر اسلام کی عظمت اور وقار اور بزرگی اللہ نے سب سے بلند رکھا ہے. اسی لیے جب جناب جبریل کے ساتھ پیغمبر اسلام چلے اور معراج پہ پہنچے, آگے علی قرآنی نے لکھا زیارت شرح آل یاسین میں کہ جب چوتھے آسمان پہ پہنچے تو پیغمبر اسلام نے جناب جبریل سے کہا, جبریل یہاں پر اللہ کی طرف سے حکم کیا ہے؟ تو جناب جبریل نے کہا یا رسول اللہ, حکم خدا یہ ہے کہ یہاں قیام کریں گے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہاں پر انبیاء کی صفیں لگیں گی اور آپ نماز پڑھائیں گے. انبیاء سب بستہ کھڑے ہوں گے اور ان انبیاء کو نماز آپ پڑھائیں گے. پیغمبر اسلام نے پوچھا یار جبریل یہ بتاؤ, تم بھی تو اسی فضا کے رہنے والے ہو, تم بھی تو نور سے مرتبط اور متصل ہو, عالم انوار تم نے بھی دیکھا ہے اور اس نوری فضا کے بہترین جاننے والے تم ہو. زمین و آسمان تمہارے دستے قدرت میں ہے, ایک پر پھیلاؤ تو مشرق, دوسرا پھیلاؤ تو مغرب. جبریل تم نماز کیوں نہیں پڑھاتے؟ اب تو ہمارے ہاں سے بھی آواز آنے لگی نا, فلاں امیر المومنین, ان کے پیچھے بھی نماز مولا نے پڑھ لی, پیچھے بیعت کر لی. ہوش کا ناخون لیجئے آپ کیا کہہ رہے ہیں. آگے علی قرآنی نے لکھا کہ جناب پیغمبر اسلام نے پوچھا جبریل نماز پڑھاؤ, تم نماز کیوں نہیں پڑھاتے؟ تم بھی تو نور ہو, نور, لا تعداد ملائکہ کے سردار ہو, قرآن جیسی عظیم کتاب کے رسول ہو, کوئی آیت تمہارے بغیر اترتی نہیں ہے. کسی اور فرشتوں کو در آل محمد پر آیت لے کے اترنے کی اجازت نہیں, تم جاؤ گے. اتنا بڑا فرشتہ, پیغمبر پوچھا تم نماز کیوں نہیں پڑھاتے؟ کہا یا رسول اللہ میں نماز نہیں پڑھا سکتا. کیوں؟ کوئی گناہ کی ہے, کوئی معصیت سرزد ہو گئی جناب جبریل سے, عدالت ساقط ہو گئی, ہم جیسا ملا ہے جھوٹ بول دیا نعوذ باللہ. کیوں؟ نبی کو نماز پڑھانا ہے نا. آسمان پر نماز کون سی نہیں لکھی گئی, لیکن انبیاء کو نماز پڑھانی ہے. جبریل ٹھہر گئے, نہیں پڑھا سکتا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے. کیوں منع کیا ہے؟ تم بھی تو نور ہو, تو انوار کو نماز کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ کہا یا رسول اللہ, اللہ کا قانون ہے کہ جس نے بھی جناب آدم علیہ السلام کی روح کو سجدہ کیا ہے وہ انبیاء کو نماز نہیں پڑھا سکتا. جس نے بھی جناب آدم کی روح کو سجدہ کیا ہے وہ جناب انبیاء علیہ السلام کو نماز نہیں پڑھا سکتا. یا رسول اللہ, جب اللہ نے پیکر آدم بنایا اور اس میں روح ڈالی, حکم خدا ہوا سب سجدے میں چلے جائیں, دنیا کی ہر طاقت کو یہ خطاب تھا اور سب اس خطاب کے تحت تھے, سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں. اور اگر آج ایک بھی سجدہ کوئی نہ کرے تو ساری دنیا میں القیامت تک کے لیے لعنتی ٹھہرایا جائے. عزیز اللہ, تعداد سجدہ کرنے والا شیطان اسی ایک سجدے کی بنا پر باہر کر دیا گیا. اتنا بڑا سجدہ, اتنا عظیم حکم, سب اس حکم میں شامل ہیں. جبریل نماز کیوں نہیں پڑھاتے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے جناب آدم کی روح کو سجدہ کیا ہے, اگر میں نے جناب آدم کی روح کو سجدہ نہ کیا ہوتا تو میں آج, توجہ چاہتا ہوں,
انبیاء کو نماز پڑھا سکتا تھا. لہٰذا قانون الہی ہے جس نے بھی جناب آدم کی روح کو سجدہ کیا ہے وہ کسی نبی کو نماز نہیں پڑھا سکتا. یا رسول اللہ، اللہ کے اس حکم کے تابع ساری مخلوقات تھی سوائے آل محمد کے. توجہ، اس خطاب میں آل محمد کے انوار شامل نہیں تھے. 12 امام، پیغمبر اسلام کا نور، صدیقۃ الکبریٰ کا نور بھی، ان تمام انوار کو اللہ نے مستثنا رکھا کہ سب آدم کو سجدہ کریں. آل محمد آدم کو سجدہ نہیں کریں گے. آل محمد کی پیشانی صرف ہمارے سامنے جھکے گی. توجہ کیجئے گا عزیزوں، میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جناب جبریل نے کہہ دیا یا رسول اللہ میں نے جناب آدم کی روح کو سجدہ کیا ہے. حکم خدا تھا، حکم الہی تھا، تکمیل حکم تھا، کسی قسم کا اعراض و انحراف نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود بھی جناب آدم کے سجدہ کرنے کے بنا پر جناب جبریل اس لائق نہیں کہ انبیاء کو نماز نہیں پڑھا سکتے. یا رسول اللہ، آپ کی روح نے جناب آدم کو سجدہ نہیں کیا، لہذا آپ نماز پڑھائیے. عزیزوں مسلمانوں، سوچنے کی ضرورت ہے. جب ایک پاکیزہ روح کو سجدہ کرنے والا جبریل اگر روح کو سجدہ کر لے تو انبیاء کو نماز نہیں پڑھا سکتا، تو وہ جو ساری زندگی بتوں کو سجدہ کرتے رہے وہ امامت کو کیسے نہ. صلوات بر محمد و آل محمد. جو ساری زندگی بتوں کے سامنے جھکتے رہے وہ مولا علی کو نماز پڑھا دیں، ائمہ خدا علیہ السلام کو نماز پڑھا دیں گے؟ خوش عزیزو، امامت دست الہی ہے اور دست قدرت کسی باطل پرست کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھتا. امامت کہیں کسی مرحلے میں کسی کے سامنے نہیں جھکتی. عزیزو، امامت کا کمال یہ ہے کہ امامت اللہ کا عظیم کلمہ ہے، اور کلمت اللہ ہے الولیہ، اور الولیہ کر کے اللہ کو بتا دیا کہ اللہ کی الوہیت کے بعد سب سے عظیم منصب امامت ہے، اور ساری دنیا امامت کے ماتحت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امامت اللہ کے قول کی ذمہ دار ہے، اور قول اللہ کا امر ہے، اور آل محمد صاحبان امر ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہاں مصلحت پرستی نہیں ہے، تقیہ ممکن ہے. مصلحت پرستی نہیں ہے. اپنی جان بچانے کے لیے امامت کو امیر المومنین کہہ دیا اور بیعت کر لیا. جو امام اتنا بڑا معرکہ کربلا کا طے کر کے آیا ہو اپنی جان بچانے کے لیے بیعت کر لے گا؟ گرامی، سوچنے کا مقام ہے. امامت دست الہی ہے، امامت دست قدرت ہے. کسی کے سامنے امامت نہیں جھکتی. امامت نے حکومتوں کو جھکا دیا ہے، امامت کسی کے سامنے نہیں. عزیزو، یہ اور بات ہے کہ امام علیہ السلام کو کسی بھی عنوان سے تم کیا کہتے ہو کہ امام سجاد نے یزید کی بات میں بیعت کر لی تھی. ارے ذرا ہوش، تمہیں کیا ہو گیا؟ ہوش کا ناخون لو. وہ بیمار جو کربلا کے میدان سے لے کر کے کوفہ اور کوفے سے شام کے دربار تک زنجیر میں جکڑا ہوا اور یزید کے دربار میں آیا، اور اسی کے دربار میں اسے رسوا کر کے بنی امیہ کے قلعہ قمع کر دیا، اور امام سجاد بولنے لگے تو سب خاموش ہو گئے. عزیزان گرامی، یزید گھبرا کے کہتا تھا کہ یہ بنی ہاشم کے گھرانے کے لوگ ہیں، ان کا علم و حکمت سے یہ سمندر ان کا معجزن ہے، یہ اگر بولنے پر آئیں گے تو خاندان کا قلعہ قمع کریں گے. عزیزان گرامی، یہ یزید کا ڈرنا اور امام سجاد کا یزید کے دربار میں اطمینان اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت امامت کے سامنے لرزتی ہے، امامت حکومت کے سامنے مطمئن کھڑی رہتی ہے. اور امامت مطمئن تھی. عزیزان گرامی، جب یزید کی نگاہ امام سجاد کے دست مبارک پر پڑی تو کیا دیکھا؟ امام تسبیح پڑھ رہے ہیں. یزید نے پوچھ لیا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا میں اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہوں. کہا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا میرے بابا کے خون آلود مٹی سے بنی ہوئی تسبیح ہے، خاک شفا ہے. عزیزو، جس وحی کو جھٹلایا جا رہا تھا، جس محمد کے نام کو ختم کیا جا رہا تھا، امامت کو سمجھئے رموز امامت کیا ہے؟ دربار بھی اسی کا، لوگ بھی اسی کے. امام سجاد علیہ السلام اپنے بابا کی خون آلود مٹی بھی لے گئے، اور اس مٹی کے ذریعے سے
اللہ کے کلمے کو جاری کر کے بتایا، نہ میرا بابا مرا ہے نہ میرے بابا کا پیغام مرا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے یزید، جب یزید نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، کہا میں اپنے نانا رسول خدا کی تاثیر اور پیروی میں ہوں۔ امام نے واضح کر دیا، یزید تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تم مجھے کربلا سے یہاں تک زنجیر میں باندھ کے تو لایا ہے، لیکن میرے پیغام کو مقید نہیں کر سکتا۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ زنجیر میں جسم باندھا جاتا ہے، نور نہیں باندھا جا سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ امام سجاد علیہ السلام کس عنوان سے آپ نے کہہ دیا کہ امام نے بیعت کی ہے؟ عزیزان گرامی، غرض امام تنفیذ ہو احکام کے لیے ہوتا ہے، اور نبوت تبلیغ اعلان کے لیے ہوتا ہے۔ ہر حکم کو اللہ کی بارگاہ سے لیا جاتا ہے اور پہنچایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو غرض یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی ذمہ داری ہے کہ سارے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ امامت کی ذمہ داری ہے کہ سارے پیغام کو عملی طور پر پیش کرے، عملی طور پر اس تصویر کو واضح کرے گا۔ ایک روایت، اس کے بعد ختم و دعا، توجہ کیجئے گا۔ پیغمبر اسلام کا یہ جو جمع نبوت و ولایت اور خلافت، پیغمبر اسلام اپنی جگہ پر امامت کو رکھ کے جا رہے ہیں۔ جب معاویہ کا دور آیا اور امیر المومنین سے خلافت کے مسئلے میں نزاع ہوا، تو یہ بات بادشاہ روم تک پہنچی۔ تو بادشاہ روم نے یہ کہا کہ آخر یہ دونوں، ایک کوفے میں دعوے دار خلافت، ایک شام میں دعوے دار خلافت، دونوں حق میں کون ہیں؟ لوگوں کو بلایا، اپنے مشیروں کو، لیکن بات طے نہیں ہو سکی۔ تو عزیزان گرامی، غرض اس نے کہا جاؤ اور جا کر کے بازار میں دو آدمی تلاش کرو، ایک شام کا تاجر ہو، ایک کوفے کا تاجر، ان سے یہ قضیہ شاید حل ہو سکے۔ لوگ آئے، دو آدمی کو لے کر کے پہنچے، ایک کوفے کا تاجر تھا اور دوسرا شام کا تاجر۔ شام والے سے معاویہ کے بارے میں پوچھا اور کوفے سے امیر المومنین کے بارے میں پوچھا۔ دونوں کے صفات جاننے کے بعد اس نے کہا کہ ہم ان صفات کو اپنی کتاب انجیل کے اوپر تطبیق کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دونوں حق پر ہیں یا ان میں سے کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ اس نے تحقیق کے طور پر لکھا کہ مجھے یہ شمائل و صفات کے ذریعے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو شمائل اور صفات یہ بیان کیا کوفے والوں کے لیے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوفے والا حاکم حق پر ہے اور شام والا حاکم باطل پر ہے۔ لیکن ہم اس کو عملی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ انجیل میں جو صفات بیان کیے گئے، پیغمبر اسلام کی تصویر کو دیکھ کر کے، اور جو وصی نبوت اور وصی نبی کے جو صفات بیان کیے گئے، کا جتنا علم پیغمبر کے پاس تھا، علمک ما لم تکن تعلم، اے میرے حبیب جو کچھ تمہیں چاہیے تھا ہم نے سب تمہیں سکھا دیا۔ اور ان تمام علوم کو جاننے والا ان کا وصی ہونا چاہیے، جو سوال ان کے وصی سے ہو ان تمام جوابوں کے ذریعے سے ہمیں مطمئن کر دیا جائے۔ لہٰذا اس نے دو خط لکھے، ایک خط کوفے لکھا اور دوسرا خط اس نے شام کے لیے، اور دونوں خط نے مطالبہ کیا، معاویہ سے کہا کہ تم اپنا نمائندہ، اپنا خون بھیجو، اور امیر المومنین سے کہا کہ آپ اپنا نمائندہ بھیجیے۔ ادھر سے حاکم شام نے اپنی نمائندگی کے تحت اس نے یزید کو بھیجا، اور ادھر امیر المومنین نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ جب دونوں پہنچ گئے، بہت تیزی کے ساتھ مختصر کر کے، روایت بہت طولانی ہے، جب دونوں پہنچ گئے تو تاریخ نے لکھا، مدینۃ الماجد میں روایت موجود ہے کہ یزید نے بڑھ کر کے روم کے بادشاہ کے ہاتھ کی دستبوسی کی، اور جیسے ہی امام حسن علیہ السلام آئے اپنے مقام پر ٹھہرے رہے تو کسی نے پوچھا فرزند رسول آپ نے دستبوسی نہیں کی؟ کہا میری پیشانی کسی بت اور بت پرستوں کے سامنے نہیں جھکتی، ہم یہودی اور نصرانی یا مادہ پرستوں کے سامنے نہیں جھکتے، ہماری پیشانی وحدہ اللہ شریک پروردگار کے سامنے جھکتی ہے، ہم کسی کے سامنے نہیں جاتے۔ ایک کرسی رکھی گئی، امام وہاں تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے۔ عزیزان گرامی جب بیٹھ گئے تو سب سے پہلے اس نے یزید کو طلب کیا
کہ تمہارا باپ دعوے دار خلافت ہے؟ کہا ہاں۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا ہم تمہیں کچھ تصویریں پیش کرتے ہیں، اگر تمہارے باپ کا علم اس معیار پر ہے تو تم بھی تو کچھ جانتے ہوگے، لہذا تمہارے علم سے تمہارے باپ کے علم کی پیمائش ہوگی کہ تم کتنے پانی میں ہو، تمہارا باپ کتنے پانی میں ہے۔ عزیزہ 313 تصویریں نکالی گئیں، صندوق لائے گئے، ایک ایک تصویر نبوت کو رکھا گیا۔ اس نے سارے تصویروں کے سامنے لا علمی کا اظہار کیا کہ میں نہیں جانتا، میں ایک بھی تصویر کو نہیں پہچانتا۔ پھر بادشاہ روم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ رزق نازل کرتا ہے تو کہاں سے؟ منبع رزق کیا ہے؟ ماخذ رزق کیا ہے؟ کہاں سے رزق آتا ہے؟ پہلے آسمان سے، دوسرے تیسرے چوتھے کہاں سے؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا یہ جگہ خالی ہے وہاں بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی طرف متوجہ ہوا، کہا فرزند رسول، میں نے یزید سے اس لیے پہلے سوال کر لیا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا جواب سن کر کے اسے جواب بن جائے، یہ روایت کے فقرے ہیں، لہٰذا میں نے اس کو مطمئن کر دیا کہ تو بھی جاہل ہے، تیرا باپ بھی جاہل ہے، نہ تو خلافت کے قابل ہے نہ تیرا باپ خلافت کے قابل ہے۔ امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی بتائیے ان تصویروں میں آپ پہچانتے کس کو ہیں؟ امام نے فرمایا اس تصویروں کی بات نہیں ہے، تیرے مذہب کی جو عظیم کتاب ہے اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور اللہ نے جتنی کتابیں آسمان سے اتاری ہیں، جس کتاب سے جو سوال تجھے کرنا مجھ سے کر لے۔ عزیزان گرامی، اس نے کہا میں سوال کتابوں سے تو نہیں کروں گا، یہ تصویر آپ پہچانیے۔ سب سے پہلی تصویر رکھی گئی، امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا یہ ساری کائنات کی دادی جناب حوا کی تصویر ہے۔ دوسری تصویر کا جناب شیس کی، اور ان کی عمر 1040 برس تھی، انہوں نے زندگی گزاری، یہ کاروان انسانیت کے پہلے راہبر تھے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کی تصویر آتی رہی، پیغمبر اسلام کا اس عظیم نواسے نے ایک ایک تصویر کو بتانا شروع کیا، یہاں تک جناب ابراہیم تک آئے، جناب ابراہیم کی درخشہ پیشانی کو دیکھا، اور وہاں پر امام نے بیان کیا یہ جناب ابراہیم کی، یہ جناب یعقوب کی، یہ جناب اسماعیل کی، یہ فلاں نبی کی، تمام انبیاء کی تصویریں پیش کر چکا، اور تمام انبیاء کو تصویریں پیش کرنے کے بعد امام نے سب کچھ جواب دے دیا۔ اب سب جواب دینے کے بعد اس نے پوچھا یہ بتائیے رزق کہاں سے آتا ہے؟ امام نے فرمایا رزق کا مرکز اللہ نے چوتھے آسمان پر رکھا ہے۔ آخری سوال ہے، کہا آخری سوال کیا ہے؟ کہا آخری سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ کافروں کی روحیں کہاں جاتی ہیں، اور جو اللہ کی الوہیت کو قبول کرتے ہیں ان کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کافروں کی روح وادی حضرموت یمن میں جاتی ہے، اور مومنوں کو روحیں وادی السلام میں جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا یہ بتائیے کہ ایک تصویر ہمارے سامنے اور ہے، اگر آپ نے اس کو بیان کر دیا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، مجھے یقین ہو جائے گا کہ آپ بھی عالم ہیں اور جس نے آپ کو بھیجا ہے وہ بھی لائق ولایت ہے۔ آخری تصویر یہیں سے رفتہ مصائب عزیزان گرامی، کیونکہ وقت ہو چکا ہے۔ جیسے ہی آخری تصویر آئی، امام حسن مجتبیٰ نے اس تصویر کو دیکھا اور زار و قطار رونے لگے، زار و قطار گریہ کرنے لگے۔ کہا یہ تصویر کس کی ہے؟ کہا یہ میرے جد نانا رسول خدا کی تصویر۔ عزیزان گرامی، جب ساری تصویروں کی نشاندہی امام حسن کر چکے تو روایت کے فقرے ہیں، اس نے خط لکھا امیر المومنین علیہ السلام، اور یہ لکھ کر کے کہا کہ میں ان دونوں نمائندوں کے ذریعے سے جس نتیجے پر پہنچا اور انجیل کے ذریعے سے یہ جو جوابات ہم نے تطبیق کیے، مجھے اطمینان ہو گیا دین بھی زندہ ہے اور دین کا وارث بھی زندہ ہے۔ یہ جو جوابات دیے گئے ہیں یہ وہی دے سکتا ہے جس کو اللہ کی بارگاہ سے علم ملا ہو۔ عزیزان گرامی، اللہ کے کلمے کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں، اسی لیے امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا اللہ کے کلمات سے مراد کیا ہے؟ امام نے فرمایا نحن الکلمات التی لا تدرک فضائلنا ولا تستقصا، یاد رکھو ہم اللہ کے وہ عظیم
کلمات اور ہمارے فضائل کلمات ہیں جن کے لیے قرآن میں کہا گیا اگر سارے درخت کو قلم بنا دیا جائے اور سارے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے پھر بھی ہمارے کلمات کو نہیں لکھ سکتے. وہ ہمارے کلمات سے مراد ہمارے فضائل ہیں، ہمارے کمالات کو نہیں لکھا جا سکتا. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کی تصویر کے دیکھ کر کے امام حسن رو رہے تھے. کیوں رو رہے تھے؟ اس لیے کہ پیغمبر کا وہ زمانہ جو پیغمبر کے زمانے میں ان کی اس پرآشوب دنیا کو یاد دلا رہا تھا. عزیزو، یہ کلمات الہی کے وارث جن کو اللہ نے اس زمین پر اس لیے اتارا تھا تاکہ معرض تبلیغ بھی اور معرض تنفیذ دونوں مطمئن ہو سکے. مستثنا رکھا گیا ہے اہل بیت علیہ السلام کو. ہر در پر جانے والا ملک الموت در آل محمد پر ٹھہر گیا. بغیر اجازت میں گھر میں گھس جانے والا فرشتہ در سیدہ پر آ کر قیام کرتا. جناب سیدہ رونے لگیں. آنکھوں کا بہتا ہوا اشک رخسار پیغمبر پر پہنچا. پیغمبر کی آنکھ کھل گئی. بیٹی میری زندگی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا ایک شخص ہے جو بار بار دق الباب کرتا ہے. اب میں اس سے بار بار کہتی میرا بابا بیمار ہے، واپس چلے جاؤ. عزیزو، کسے رونے آئے ہو؟ آج ایک ایسی بیوی کو پرسہ دینا ہے جو اپنے بابا کے بعد پوری زندگی روتی رہی. اور سب سے زیادہ قلق اس بات کا تھا اے ابوالحسن میرے بابا کے بعد کوئی پرسہ دار نہیں آیا. اے علی میرا بابا دنیا سے چلا گیا، کوئی پرسہ دینے نہیں آیا. میں کہوں گا شہزادی اتنا پرسہ دار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. آج بھی شہزادی کی قبر دھوپ میں ایک استغاثہ کر رہی ہے. کل مجھے زندگی میں میرے بابا کا پرسہ نہیں دیا گیا اور دنیا نے مجھے سائے سے بھی محروم کر دیا ہے. اے میری بیٹی فاطمہ اجازت دے دو، یہ تمہارے گھر کا شرف ہے. ملک الموت ہے جو تمہاری اجازت چاہتا ہے. عزیزو، پیغمبر اسلام دنیا سے رخصت ہو گئے. پیغمبر اسلام کا دنیا سے جانا تھا کہ جناب سیدہ پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. وہ رسول جس دروازے پر 6 مہینے تک آتا رہا اور آیت تطہیر کی تلاوت کر کے السلام علیکم اہل بیت النبوت کہہ کے سلام کرتا تھا. عزیزو، 3 دن پیغمبر اسلام کا جنازہ رکھا رہا، کوئی نہیں آیا جو پیغمبر اسلام کے جنازے میں شریک ہوتا. جب مولا علی گھر میں آتے ہیں ایک سوال ہے، اے ابوالحسن کیا میرے بابا کا پرسہ دار آیا تھا؟ مولا نے فرمایا نہیں شہزادی، کوئی پرسہ دار نہیں آیا. دوسرے دن وہی سوال. تیسرا دن آیا. عزیزو، جناب امیر مومنین گھر میں وارد ہوئے، سر جھکا ہوا ہے، آنکھیں آنکھوں سے ڈبڈبا رہی ہیں. عزیزو، آنسو چھلکنے کو ہیں. امام نے اپنے دوش سے عبا اتاری اور زمین میں بچھا کے فرمایا اے بنت رسول اس عبا پر تشریف رکھیے. ابوالحسن کیوں کہ اب نہ پوچھئے گا کہ کوئی پرسہ دار آیا، اب اس عبا پر بیٹھ جائیے، ہم آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دیتے ہیں اور آپ مجھے میرے بھائی رسول کا پرسہ دے دیجئے. اب کوئی پرسہ دار نہ آئے گا. ہاں عزیزو، کچھ دن گزرے تھے وصال پیغمبر کے کہ ایک مرتبہ پیغمبر کے گھر سے دھواں اٹھنے لگا. اب جو دھواں اٹھنے لگا تو اہل مدینہ متوجہ ہوئے آخر وصال پیغمبر کو کتنے دن ہوئے تھے، آخر کیوں ایسا کیوں ضرورت پڑ گئی کہ پیغمبر کے گھر میں تندور روشن ہوا. اب جو قریب آئے تو تندور نہیں روشن ہے، در سیدہ میں آگ لگا دی گئی ہے.
اجرکم اللہ عزیزو مصائب شروع ہو گیا نا آل محمد کا. عزیزو یہ جو در سیدہ میں آگ لگی ہے یہ آگ اب بجھے گی نہیں. اب یہی آگ کے شعلے بھڑکیں گے اور اتنا بھڑکیں گے شام کو شام غریبہ میں جلا دیں گے. حسین کے خیمے کربلا میں شام کو جلا دیے گئے. عزیزو اب یہ مصائب و آلام کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے. جناب سیدہ کا دروازہ جلنے لگا. ہاں عزیزان گرامی وہ منزل بھی آ گئی کہ جناب سیدہ اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھتی رہیں. عزیز جلتا ہوا دروازہ گرایا سنتے رہتے ہیں. جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا. جناب سیدہ کا پہلو شکستہ ہو گیا. اب جو پہلو شکستہ ہو گیا جناب سیدہ کو درد سے فاقہ ہوا. بی بی بیدار ہوئی. جناب اسما سے پوچھا اسما ابوالحسن کہاں ہیں؟ کہا لوگوں نے ابوالحسن کے گلے میں رسی ڈالا ہے اور مسجد کی جانب لے کے چلے ہیں. عزیزو شہید ولایت نے اپنا درد بھولا دیا. عزیزو پسلیوں کا درد بھولا نہیں جاتا لیکن علی کی محبت نے درد بھولا دیا. مولا کے پاس آئیں خلو ابوالحسن ابوالحسن کو چھوڑ دو. اپنے ہاتھوں سے پٹکا پکڑ لیا. جناب سلمان فارسی کو اشارہ کیا اے سلمان شہزادی سے کہو واپس چلی جائیں. بد دعا نہ کرے امت تہو بالا ہو جائے گی. عزیزو جناب سلمان نے دست ادب جوڑے اے شہزادی حکم امیر مومنین واپس جائیے. عزیزو ایک مرتبہ جناب سیدہ نے فرمایا اے سلمان تم جانتے ہو یریدون قتل علی یہ میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہیں. عزیزو اسی اسنا میں حکم ہوا کسی ملعون نے ایک مرتبہ ایک اشارہ کیا. اب جو اشارہ ہوا امیر مومنین کے ہاتھ میں پٹکا پکڑے ہوئے شہزادی کھڑی ہیں. اس نے ایک تازیانہ مارا شہزادی کے دست مبارک پہ پڑا. عزیزو صرف تسبیح نہیں چھوٹی. جناب سیدہ زخمی ہاتھ لیے روضے رسول پر آ کے رکھتی بابا امت کا تحفہ قبول کر لو بابا. اجرکم اللہ اے بابا امت کا تحفہ قبول کر لو. ہاں عزیزو یہ پہلا دور تھا. جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو رات کی تاریکی میں دفن کر دیا گیا. عزیزو جناب سیدہ کی قبر کی بے حرمتی کا مسئلہ آیا. امیر مومنین نے ایک مرتبہ تلوار کو نیام سے باہر کر دیا. یہ بھی مرحلہ تمام ہو گیا. ہاں عزیزو کئی جنازے گزرے ہیں جو تاریخ میں زخمی گزرے ہیں. ایک جناب سیدہ کا جنازہ ایک امیر المومنین کا جنازہ. ہاں ایک جنازہ اور ہے جو گھر سے نکلا تھا تو صحیح سالم تھا. وہ کس کا جنازہ ہے؟ امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ. عزیزو جناب سید بن افل کہتے ہیں میں مولا کے پاس بیٹھا تھا امام کو دیکھ رہا تھا. امام کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا. میں نے کہا مولا آپ کی کیفیتیں بدل رہی ہیں. امام نے کہا اے سہیل سنو مجھے زہر دے دیا گیا ہے. کہا مولا علاج کی کوئی تدبیر ہے؟ کہا نہیں اب علاج کی کوئی تدبیر نہیں ہے. اس سے پہلے 2 مرتبہ ہم کو زہر دیا گیا ہے. اب کی جو زہر آیا ہے وہ بادشاہ روم کی طرف سے آیا ہے. اگر اس کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے تو ساری مچھلیاں باہر آ جائیں. ارے اتنی اسی اسنا میں راوی کہتا ہے امام کو قے شروع ہو گئی. ایک پردے سے ایک تشت دیا گیا. امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے. عزیزان گرامی ہاں عزیزو بس آخری مرحلے میں تقریر ہے سنیے گا. امام حسن مجتبیٰ کو قے ہونے لگی. امام حسین نے منظر دیکھا زار و قطار بھائیا کو دیکھ کے رونے لگے. امام حسین کو جب روتا ہوا دیکھا تو دیکھ کے فرمایا اے میرے بھائیا حسین تم کیوں رو رہے ہو؟ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. اے حسین تمہاری منزل بہت سخت ہے. اے میرے بھائیا ہمارا تو جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے تمہاری لاش پہ تو گھوڑے دوڑائے جائیں. اے میرے بھائیا تمہاری لاش پہ تو گھوڑے دوڑائے جائیں گے. تمہاری ہڈیوں کے گھوڑے کی ٹاپوں سے توڑ دیا جائے گا. ہاں عزیزو جنازہ تیار کیا گیا. جنازہ امام کا چلا. وصیت کے مطابق روضہ رسول کا طواف کرنا ہے. عزیزو ادھر مروان دوڑتا ہوا ایک مرتبہ ام المفسدین کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے جواب دیا کہ اگر یہ جنازہ روکا نہیں گیا تو شیخین کی حرمت پامال ہو جائے گی. عزیزو یہ ملعونہ بے زین خچر پر سوار ہوئی. ایک مرتبہ روضہ رسول پر آ کر کے کھڑی ہو گئی ہم یہاں دفن ہونے دیں گے. عزیزو امام حسین
کو صبر کی تلقین ہے. اے میرے بھائیا میرے جنازے کو واپس لیا نا, میں الجھنا نہیں. ہاں عزیزو, امام حسین جناب ابن عباس آگے بڑھے اور یہ کہا کہ ہم روضہ رسول کا طواف کرنا چاہتے ہیں, ہم یہاں دفن نہیں کرنا چاہتے. لیکن جب بات بن نہ سکی عزیزو, اسی اسنا میں مروان ملعون نے اشارہ کیا, نشے میں بیٹھے ہوئے تیر اندازوں نے تیر بارانی کر دی. 70 تیر امام کے جنازے میں پیوست ہو گئے. سنیے گا زیادہ رہو, 70 تیر امام کے جنازے میں پیوست ہو گئے. امام کا سفید لباس خون میں رنگین ہو گیا. ہاں عزیزو, ایک مرتبہ یہ جنازہ امام حسین کے کہنے کے مطابق گھر واپس چلا. دنیا کا پہلا جنازہ ہے جو دوبارہ گھر واپس آ رہا ہے. بہنیں انتظار میں ہیں. ہاں عزیزو, اسی اسنا میں راویوں کا بیان ہے کہ امام حسین نے محسوس کیا کہ کوئی قافلے کے ارد گرد ہے جو سسک کے رو رہا ہے. اب جو امام حسین پلٹے تو کیا دیکھا, میرے بھائیا عباس کی نظریں جھکی ہوئی ہیں, تلوار بن گائے ہیں. امام قریب آئے, بھائیا تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ کہا مولا اتنا بتا دیجئے, اگر شہزادی پوچھے گی اے میرے بھائیا عباس تمہارے ہوتے ہوئے تیر کیسے چل گئے؟ بس آخری جملے عزیزو تابوت کا آپ کے حوالے ہے. عزیزان گرامی, امام حسن مجتبیٰ کا عزیزان گرامی آپ دیدار کریں گے. عزیزو, امام کا جنازہ آ گیا اور جنازہ آ کر کے دوبارہ دفن کر دیا گیا. میں کہوں گا اے مولا آپ کو اتنا تو ضرور نصیب ہو گیا, چاہے تیر لگنے کے بعد صحیح امام حسین نے دفن کر لیا. لیکن کوئی سید سجاد سے پوچھے جس کے بابا کا جنازہ کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑا تھا, سید سجاد تڑپ رہے, اے میرے بابا